بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بام دادا کے خاطر باز آمدن برائے نشستن غالب آمد۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی وجہ طالب بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہاں تک ہو چکا تھا ہمارا سبق۔ تو آگے کہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہم ایک باغ میں گئے اور اس باغ کی خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کر ہم محو ہو گئے۔ تو بہت ہی خوبصورت باغ تھا، جس کے نہروں کا پانی جاری تھا اور جس کے درخت پر چڑیا گنگنا رہے تھے اور رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے اور درخت طرح طرح کے میوے سے لبریز تھے۔ تو اس باغ کے اندر یہ شام کے وقت تھے، اس باغ کی خوبصورتی میں اتنا محو ہوئے کہ صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر بھی لوٹ نہیں پائے۔ تو کہہ رہے ہیں بام دادا، بام داد کے معنی صبح کا وقت، اسی کی جمع بام دادا۔ بام داد کہ خاطر باز آمدن، خاطر کے معنی دل، باز آمدن واپس لوٹنا، برائے نشستن غالب آمد۔ بام دادا صبح کے وقت کہ خاطر باز آمدن لوٹنے کی رائے۔ تو خاطر کے ترجمہ رائے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح کے وقت لوٹنے کی رائے برائے نشستن غالب آمد، وہاں ٹھہرنے و بیٹھنے کی رائے غالب آئی۔ صبح کے وقت لوٹنے کی رائے وہاں ٹھہرنے اور بیٹھنے کی رائے پر غالب آئی، یعنی ہم واپس لوٹنا چاہ رہے تھے لیکن خوبصورت باغ کی خوبصورتی وغیرہ دیکھ کر اتنا مہ ہوئے کہ ہمارا دل چاہا کہ اور ہم زیادہ دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ دیدمش، تو دیدمش یہ واحد متکلم و شین ضمیر ہے۔ دیدمش دامن گل و ریحاں و سنبل و ضمیرہ فراہم آوردہ و آہنگ رجوع کردہ۔ دیدمش میں نے اس کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا۔ دیدمش میں نے اس کو دیکھا، دامن گل و ریحاں کہ وہ گلاب اور ریحان، و سنبل و ضمیرہ اور سنبل اور ضمیران سے دامن بھرے ہوئے لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو یہ پھول ہیں، گل تو پھول بھی کہتے ہیں، اور ریحان یہ بھی ایک خوشبودار پھول ہے مگر اس میں گلاب کا پھول شامل نہیں ہے۔ اچھا، سنبل یہ لفظ عربی، فارسی، اردو ہر ایک میں استعمال ہوتا ہے، ایک قسم کی خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں، اور ضمیران یہ بھی ایک قسم کا پھول ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دامن دیدمش میں نے اس کو دیکھا، دامن گل و ریحاں و سنبل و ضمیرہ فراہم آوردہ و آہنگ رجوع کردہ۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گلاب اور ریحان و سنبل اور ضمیران سے دامن بھرے ہوئے لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ گفتم گلے بوستانہ چنانکہ دانی بقائے۔ میں نے کہا جیسا کہ تو جانتا ہے، چنانکہ دانی جیسا کہ تو جانتا ہے، جیسا کہ تو جانتا ہے کہ گلے بوستاں باغ کے پھولوں کو بقا نہیں ہے۔ تو گفتم میں نے اس سے کہا گلے بوستان رات چنانکہ دانی بقائے، جیسا کہ تو جانتا ہے باغ کے پھولوں کو بقا نہیں ہے، یعنی یہ پھول ہمیشہ نہیں رہیں گے، مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وعہد گلستاں را وفائی نباشد، اور عہد کے معنی زمانہ، اور عہد گلستاں پھول کا زمانہ، یعنی جس موسم میں پھول زیادہ پھلتے ہیں تو وہ بہار کا موسم ہوتا ہے، تو عہد گلستاں سے بہار کا موسم مراد ہے۔ وعہد گلستاں را وفائی نباشد، اور بہار کا زمانہ وفا نہیں رکھتا، یعنی آج ہے کل ختم ہو جائے گا، ہمیشہ بہار کا موسم نہیں رہے گا۔ وہ حکیمہ گفتہ ان، اور عقل مندوں نے کہا ہے، ہرچہ نہ پاید دل بستگی را نہ شاید گفت۔ ہرچہ نہ پاید دل بستگی، جو چیز ناپائیدار ہو، ہرچہ نہ پاید جو کچھ ناپائیدار ہو، دل بستگی را نہ شاید وہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔
تو جس چیز کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے اور جو چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوتی ہے، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو آدمی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ گفت طریقِ چست، اس نے کہا، میرے دوست نے کہا پھر کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم بہار سے دل نہیں لگانا چاہیے اس لیے کہ وہ ناپائیدار ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، ٹھہرنے والا نہیں ہے، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، پھر کس چیز سے ہم دل لگائیں؟ یہ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا۔ گفتم تو میں نے کہا بارئ نزہت ناظراں و فسحت حاضراں کتاب گلستاں توانم۔ تو نزہت کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں، اور ناظرہ یہ ناظر کی جمع دیکھنے والا، اور فسحت کے معنی کشادگی کے آتے ہیں، اور توانم تصنیف کرنا، تو توانم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو شیخ سعدی نے کہا گفتم میں نے کہا بارئ نزہت ناظراں و فسحت حاضراں، دیکھنے والوں کی تازگی، نزہت ناظراں دیکھنے والوں کی تازگی، اور فسحت حاضراں اور موجودہ لوگوں کی کشادگی کے لیے کتاب گلستہ توانم تصنیف کردم، میں کتاب گلستہ تصنیف کر سکتا ہوں، یعنی میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں جو گلستہ کی طرح ہوگا، ایک باغ کی طرح ہوگا، اور جس طرح باغ میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں ادب کے پھول کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں بہترین حکمت کے پھول کھلے ہوں گے۔ کہ باد خزاں بر ورق او دست تداول نباشد، کہ خزاں کی ہوا کو اس کے اوراق پر دست تداول نباشد، دست درازی نہ ہوگی۔ تو خزاں یہ ایک موسم ہے، اور اس موسم میں جو ہے یعنی پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، تو جو حسی باغ ہوتے ہیں یعنی حقیقتاً جو باغ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک موسم آتا ہے، موسم بہار، اس کے اندر پھول کھلنے لگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، اور جب موسم خزاں آتا ہے تو اس میں سب کچھ جو ہے ناپید ہو جاتا ہے۔ لیکن جو معنوی باغ ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے گلستہ، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس باغ کو کوئی موسم، کوئی ہاتھ اور کوئی طاقت، حتیٰ کہ موسم خزاں بھی اس باغ کے پھولوں کو مرجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس باغ کے پھول کھلے رہیں گے۔ کہ باد خزاں بر ورق او دست تداول نباشد، کہ خزاں کی ہوا کو اس کے اوراق پر دست درازی نہ ہوگی، وہ گردش زماں عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نہ کند، اور زمانے کی گردش عیش ربیعش اس کی بہار کی عیش کو بطیش خریف خزاں کے غصے سے مبدل نہ کند بدل نہ سکے گی۔ بچہ کار عائدت زگل طبق کہتے ہیں ٹکڑی کو، از گلستہ من ببر ورقی، تو بچہ کار عائدت زگل طبقے، پھولوں سے بھری ٹوکری کس کام آئے گی؟ بچے کار عائدت زگل طبقے، پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری تیرے کس کام آئے گی؟ از گلستہ من ببر ورقی، میرے گلستہ سے ایک ورق لے جا، گل ہمی پنج روز شش باشد، پھول یہی 5-6 دن رہیں گے، وہیں گلستہ ہمیشہ خوش باشد، اور یہ گلستہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ تو یہی مضمون کو بیان کیا انہوں نے کہ اگر تم کسی باغ سے پھول کو توڑ کر لے جاؤ گے تو وہ کس کام کے؟ ایک ٹوکری اگر تم پھول توڑ کر لے جاؤ گے تو وہ بھی کس کام آئے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مرجھا جائے گا 5-6 دن زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر تم میرے گلستہ کتاب کے لکھے ہوئے چند اوراق کو لے جاؤ گے تو اس کے یہ پھول ہمیشہ ہمیشہ تازہ رہیں گے، کبھی مرجھا نہیں سکتے۔
حالے کے من ای حکایت بگفتم دامن گل بریخت، جو ہی کہ میں نے یہ بات کہی، حالے جو ہی کہ من ای حکایت بگفتم، جو ہی میں نے یہ بات کہی، دامن گل بریخت، اس دوست نے فوراً پھول کا دامن چھوڑ دیا۔ دامن گل بریخت، تو میرے اس دوست نے جو اس باغ سے مختلف قسم کے پھولوں کو اپنے دامن میں بھر کر لایا تھا، اس نے اپنا دامن کو چھوڑ کر پھول کو گرا دیا۔ دامن گل بریخت، تو اس دوست نے فوراً پھولوں کا دامن چھوڑ دیا۔ وَدَرْ دامنم آویخت کے، اور میرا دامن تھام لیا۔ تو اس دوست نے میرا دامن تھام لیا اور کہا، الکریم اذا وعد وفا، کہ سخی آدمی، کریم کہتے ہیں سخی آدمی کو، الکریم اذا وعد وفا، سخی آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ فصل دو ہما روز اتفاقی بیاض افتادہ، در حسن معاشرت و آداب محاورت۔ دو فصلیں دو، تو یہ فصلیں دو فصلیں، یعنی کتاب میں جو فصول قائم کیے جاتے ہیں ابواب ہوتے ہیں، اور ابواب کے تحت چند فصول ہوتے ہیں۔ پہلے کتاب ہوتا ہے، کتاب کے تحت چند ابواب ہوتے ہیں، اور باب کے تحت چند فصلیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فصلیں دو فصلیں، ہما روز اسی دن، اتفاقی بیاض افتادہ، صاف کرنے کا اتفاق ہوا۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کوئی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو پہلے اس کا مسودہ تیار کرتا ہے، یعنی جلدی لکھتا ہے، اور تاکہ مضمون جو ذہن میں آ رہا ہے جلد از جلد کتاب پر اتار دے، تو اس کو مسودہ کہتے ہیں۔ پھر جب مضمون کو پہلی طور پر سرسری طور پر لکھ لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کسی دوسرے ورق پر صاف کرتا ہے، اس کو مبیضہ کہتے ہیں، بیاض کہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ کاٹ چھانٹ کرتا ہے، کچھ کریکشن کرتا ہے، اور اس کو اچھے سے لکھتا ہے، تو اس کو بیاض کہتے ہیں۔ تو یہ دو مرحلوں کے اندر کتاب لکھی جاتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دو فصلیں میں نے لکھی اور اس کو صاف بھی کر لیا۔ ہما روز اتفاقی بیاض افتادہ، اسی دن صاف کرنے کا اتفاق ہوا۔ دو فصلیں کیا تھی؟ در حسن معاشرت و آداب محاورت، اچھی زندگی بسر کرنے میں، در حسن معاشرت اچھی زندگی بسر کرنے میں، و آداب محاورت، اور بول چال کے آداب میں، در لباسے کے متکلمہ را بکار آید، ایسے طریقے سے کہ بات کرنے والوں کے کام میں آ سکے، و مترسلہ را بلاغت افزاید، اور خط و کتاب کرنے والوں، مترسلہ خط رسالہ لکھنے والے، خط اور کتابت کرنے والوں، را بلاغت افزاید، کی بلاغت بڑھائے، فی الجملہ ہنوز از گلستہ بقیت ماندہ بود، حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار کچھ باقی تھا، کہ کتاب گلستہ تمام شد، کہ کتاب گلستہ پوری ہو گئی۔ واللہ اعلم و احکم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا اور زیادہ حکم کرنے والا ہے درستی کا۔ تو اس طرح انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے موسم بہار کے پورا ہونے سے پہلے ہی اپنی اس کتاب گلستہ کو مکمل کر دیا تھا۔ اور یہ کتاب کی وجہ تالیف کیا بنی؟ وجہ تالیف ان کا جو ایک جگری دوست تھا، ان کا اس جگری دوست کا اصرار، اور اس جگری دوست ہی کے لیے انہوں نے یہ کتاب گلستہ لکھی ہے۔